اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آپ نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے تھمبنیل میں لکھا ہے مولوی، پیر اور چندہ۔ میں نے یہ شخصیات نہیں لی، میں نے مولوی اور پیر کو علامت کے طور پر لیا ہے۔ کیسی علامت؟ یعنی ان دونوں کے نام سے دو الگ الگ طریقہ کار، دو الگ الگ لائنیں ترتیب پا گئی ہیں۔ مولوی اپنے الگ لائن ہے ان کی، پیروں کی اپنی الگ لائن ہے۔ دیکھیے مولوی صاحبان نے کیا کیا۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک گاؤں والے، ایک قصبے والے، ایک محلے والے ایک مولوی صاحب کو لاتے تھے، اس سے تنخواہ وغیرہ طے کرتے تھے اور اسے اپنی مسجد کی امامت سونپ دیتے تھے۔ جب کوئی ایسا اختلاف ہوا تھا یا کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا جس پر مولوی صاحب، امام صاحب اور وہاں کے لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا تھا، تو مولوی صاحبان کو جانا پڑتا، ان کو مسجد کی امامت سے ہٹا دیا جاتا۔ لیکن اب مولوی صاحبان نے یہ کیا، انہوں نے لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا، چندہ اکٹھا کر کے رقبہ اپنے نام سے خریدا اور اس پر تعمیرات شروع کر دی۔ اب انہیں یہ خطرہ نہ رہا کہ انہیں کوئی ہٹا دے گا، انہیں اس امامت سے الگ کر دے گا۔ پیر صاحبان ان کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ مانگتے نہیں، لیکن ہر جانے والا انہیں چندہ دے کر آتا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کر کے آتا ہے۔ اب جو دو لائنیں اختیار ہوئی ہیں، جو دونوں کے الگ الگ طریقہ کار ہیں، وہ کیا ہے؟ جیسا کہ کسی ویڈیو میں نے پہلے یہ کہا تھا، ایک روایت ہے، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم الادیان تو شرائع کا علم ہے، اور علم الابدان جو ہے وہ اس کائنات کے وقوع پذیر ہونے اور حقائق اشیاء کا علم ہے۔ مولوی صاحبان نے علم الادیان کو سنبھال لیا، ظاہر کو سنبھال لیا، اور پیر صاحبان نے علم الابدان کو سنبھال لیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بھی جب لوگ علماء صاحبان، مولوی صاحبان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے مسائل، شریعت کے ظاہر مسائل پوچھتے ہیں یا ان سے دم دور کروا لیتے ہیں۔ کوئی آدمی بھی پیر صاحبان سے مسائل پوچھنے کے لیے نہیں جاتا۔ میں نے دیکھا لوگ جو بھی جاتے ہیں پیر صاحبان کے پاس، وہ اپنی دنیاوی ضرورتوں کے تکمیل کے لیے جاتے ہیں۔ کسی کو بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے کاروبار میں نفع نقصان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پیر صاحبان کا کام ہے، وہ اس کے لیے ڈیرا جمائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ دو سلسلے جو ہیں، یہ دونوں کا آپس میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحبان پیر حضرات کے خلاف فتوی بازی شروع کر دیتے ہیں، شرک کے فتوے دینے لگتے ہیں، بہت کچھ جو کچھ ان سے بنتا ہے وہ کرتے ہیں، اور پیر صاحبان مولوی صاحبان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ فتویٰ تو مولوی کا چلتا ہے، پیر صاحبان فتویٰ نہیں دیتے، وہ صرف باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں دونوں مشترک ہے، یعنی چندہ مولوی حضرات بھی لیتے ہیں اور چندہ پیر حضرات بھی لیتے ہیں۔ پیروں کا بھی چندے پر گزارا، مولوی کا بھی چندے پر گزارا، جس سے ہمارے دین میں بہت سے ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں، ایسے شبہات پیدا ہو چکے ہیں کہ جن پر ہر آدمی کو جو ہے وہ ایمان کے حالت میں وہ اس پہ کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جب وہ پیروں کی بات سنتا ہے تو وہ اور بات سوچتا ہے، جب وہ مولوی حضرات کی بات سنتا ہے تو اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ پیغمبر تھے، صاحب شریعت تھے، لہذا ان کو ظاہر علم کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور خضر علیہ السلام جن کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جاتا تھا کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے،
صرف ولی اللہ تھے۔ جب دونوں نے سفر شروع کیا تو جو 3 واقعات رونما ہوئے ان کا تو الگ، ایک تھا سطح زمین کے اوپر جو وہ بیڑی والا واقعہ تھا، اس کے علاوہ جو دوسرا واقعہ تھا اس میں خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا تھا، تو وہ مستقبل کے بارے میں تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے یہ والدین کا نافرمان ہوگا اور والدین کو بدنام کرے گا، لہذا خضر علیہ السلام نے اس کو مار دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور نیک اولاد دے گا جو اس کے والدین کے لیے باعث فخر ہوگی۔ اور تیسرا واقعہ جو زمین کے نیچے طے کھانے والا تھا۔ اب ذرا غور کریں، دنیا میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں وہ انہی 3 حصوں میں بٹے ہوتے ہیں، یا تو وہ سطح زمین پر ہوتے ہیں، یا آئندہ مستقبل ہونے والے ہوتے ہیں، یا وہ زیر زمین ہوتے ہیں۔ یہ کام خضر علیہ السلام نے کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بارے میں علم نہیں تھا، جیسا کہ قرآن شریف سے واضح ہوتا ہے۔ اور خضر علیہ السلام کہتے ہیں جب کہ تم کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو تم صبر کیسے کر سکو گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال میں یہ دونوں لائنیں کس طرح چلتی ہیں۔ مولوی حضرات چندہ لیتے ہیں اور چندہ لینے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، اور وہ حربے جائز ناجائز سب کچھ استعمال کر جاتے ہیں، لیکن پیر حضرات بھی یہی کرتے ہیں۔ وہ مختلف باتیں کرتے ہیں، کچھ ان میں غلط لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور دیکھیے، ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا، انسان صرف ظاہر والا انسان نہیں، اس کے 2 جسم ہیں، ایک روحانی جسم ہے اور ایک یہ دنیاوی جسم ہے جسے ہم بشری جسم کہتے ہیں۔ جب آدم کی تخلیق ہوئی تھی تو اس کا اصل روحانی نوری جسم تھا، لیکن جب جنت میں کوتاہی ہوئی تو اس کے بعد جو علم بدن حاصل ہوا وہ بشری جسم تھا۔ یعنی انسان 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، روحانی جسم اور بشری جسم میں۔ مولوی حضرات بشری جسم کو سنوارنے کے لیے معاملات بتاتے ہیں، جیسے بھی بتاتے ہیں وہ، اور پیر حضرات روحانی ترقی کے لیے طریقہ کار بتاتے ہیں۔ یعنی دونوں لائنیں الگ الگ سے چلتی ہیں اور دونوں کے بارے میں دین اسلام میں مواد موجود ہے، لیکن ایک بات میں سب متفق ہیں۔ وہ کیا بات؟ چندہ لینے کی بات۔ چندہ لینے کے لیے دونوں کا اتفاق ہے، مسائل میں اتفاق بالکل نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ باتیں میں نے ماحول میں دیکھی تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ بسا اوقات مولوی حضرات کفر اور شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں پیروں پر اور ان کے پاس جانے والوں پر، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ مولوی حضرات کا علم یک طرفہ ہے، دوسری طرف کو وہ نہیں جانتے، روحانیت کے اسرار رموز کو وہ نہیں جانتے، اور پیر حضرات وہ روحانیت کے اسرار رموز کو جانتے ہیں۔ انہوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نااہل ہوتے ہیں، لیکن وہ شریعت کے معاملات کو ہم نہیں جانتے۔ میں آپ سب کے لیے معزز سامعین و ناظرین یہ بات کہتا ہوں کہ آپ دونوں کی باتیں سن لیا کریں، مولوی حضرات کی اور پیر حضرات کی، لیکن ان کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی حضرات صرف شاعر اللہ کی ادائیگی کے بارے میں جو افعال ہم نے کرنا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کی رائے جو ہے وہ مقدم ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں وہ خاصا علم رکھتے ہیں، اور پیر حضرات جو ہیں وہ ان کے بارے میں اس طرح سے علم نہیں رکھتے۔ یعنی دونوں کا الگ الگ مقام ہے، دونوں کا الگ الگ طریقہ کار ہے، ہم ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتے، لیکن باتیں دونوں کی سنتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی پیر صاحبان سے مسئلے کے بارے میں فتویٰ لینے گیا ہو اور مولوی صاحبان سے اپنے ان کمیوں کی کوتاہیوں کی جن کی ان کے زندگی میں جن پر واسطہ پڑتا ہے اس کے حل کے لیے مولوی حضرات کے پاس گئے ہوں۔ یعنی دونوں الگ الگ ہے،
اور ان کو دونوں کو الگ الگ ہی رہنا چاہیے اور ہمیں ان دونوں کا احترام لازم ہے۔ والسلام، اللہ حافظ۔